کی دعا جو ہے وہ جیسا ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنانا جو ولی کا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور ان کی ولایت ہمیں کیسے ملتی ہے، تو وہ کچھ سلسلہ کچھ دعاؤں کا ایسا ہم نے شروع کیا جو مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں کچھ خوف جو ہیں وہ مانے ہوتے ہیں، یعنی وہ حائل ہو جاتے ہیں، مختلف خوف ہیں، کبھی مستقبل کا خوف ہوتا ہے، کبھی لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ تو آج کی دعا جو ہے وہ اللہ کی محبت کے حصول اور خوف کے جو ہے وہ کہ صرف اللہ کا جو خوف ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہو جائے، اور چیزوں کا خوف جو ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت سے دور نہ کرے۔ تو انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں دعا کو، اور پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ابھی گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی۔ اللہم، اے اللہ، اجعل، بنا دیجئے، حبہ کا، آپ کی محبت کو، احبا، سب سے زیادہ محبوب، الاشیاء الیہ، کسی بھی چیز کا میری طرف ہونا، یعنی اللہ تعالی اللہ پاک آپ اپنی محبت کو میرے نزدیک تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ محبوب کر دیجئے۔ وجعل خوفک، اور بنا دیجئے آپ کے خوف کو، یعنی آپ کی خشیت کو، اخوف الاشیاء الیہ، تمام چیزوں کے خوف سے زیادہ، یعنی دوسری جو خوف ہیں، لوگوں کا خوف، مستقبل کا خوف یا دیگر جو خوف ہیں، ان سب پر آپ اپنی خشیت کو حاوی کر دیں۔ وقطع عنی حاجات الدنیا، اور منقطع کر دیجئے مجھ سے دنیا کی طلب کو، بالشوقی الی لقائک، اس شوق کے ساتھ جو آپ کی ملاقات کا ہو۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا، اور جب تو دنیا والوں کو کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، من دنیا ہم، ان کی دنیا کے ذریعے، فَأَقْرِرْ عَيْنِي من عبادتک، تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے اپنی عبادت کے ساتھ۔ اور میں ابھی یہ جو ہے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیتی ہوں، اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کر لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں ہمارا جو گول ہے اللہ کی محبت کے حصول کا، اس میں کامیاب کرے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے گروپ میں، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیں اب چلتے ہیں ہم آج کی حدیث کی طرف، اربعین نووی سے جو حدیث ہم نے آج کا نمبر جو ہے حدیث کا، کل ہم نے سیکھا تھا مختلف صدقات، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے صدقات۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کل کی حدیث میں ہم نے کون کون سی چیزیں سیکھی تھی صدقے کی؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو صدقہ ہوتی ہیں کل کی حدیث کی روح سے؟ کوئی بتائے گا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ جی مس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کل ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں ہم نے کچھ صدقات کے بارے میں سیکھا تھا، جب ہمارے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ کیا کیا تو چیزیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا، اور نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے خدا کی ہم کیجیے سبحان اور اللہ نفل کہنا، پڑھیے۔ الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، جی اللہ سب اکبر کہنا، یہ سب صدقہ ہیں۔ اور نفل بھی پڑھے تھے، یہ درود نہیں، کل ابراہیم۔ کی حدیث کے روح سے بتائیے مجھے، کل کل کی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی۔ تو اس میں آپ نے صدقات کے بارے میں کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے نہیں تو نفل پڑھ لے اور وہ چار تسبیحات۔ نوافل ہے نا، وہ تو میں نے بتائے تھے نا آپ کو حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے، حدیث کے الفاظ میں کیا کیا چیزیں صدقہ کی تھیں۔ ایک تو آپ نے بتا دیا نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا،
اور تو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھا نا، ترجمہ دیکھ کے ساتھ ساتھ پڑھا صدقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اپنی جگہ نماز کے بعد بیٹھ کے یہ پڑھے، جزاک اللہ کی اللہ خیر تعریف کرے۔ شاہین، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور کوئی بتانا چاہے گا؟ پھر ہمیں آگے پڑھتے جانے کا کیا فائدہ ہے اگر پچھلا ہی ہمیں یاد نہیں تو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں آپ ساتھ اس کو اپلائی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ہم اسی لیے مسکرانا، دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم سیرہ بھی سیکھ رہے ہیں، اور حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کا پارہ بھی گو تھرو کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ کریں۔ اس 1 مہینے کو ہم نے ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پہ لیا ہے۔ مسکرانا، جی، کل کی حدیث میں تھا مسکرانا، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کی جگہ ہم نے پڑھا ہے، پہلے پڑھا ہے مسکراہٹ میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ میں ہم نے یہ ٹاپک پڑھا ہے کہ مسکرانا صدقہ ہوتا ہے، لیکن کل کی حدیث میں کیا کیا تھا؟ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جی سفینہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو تسبیحات کے بارے میں انہوں نے بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے حلال طریقے سے جو پورا کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی صدقہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم جب تک چیزوں کو یاد نہیں رکھیں گے نا، تو وہ ہم اس پہ عمل بھی نہیں کر سکیں گے، اور یاد رکھنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ ایک سمجھ لیجیے کہ راست تناسب ہے۔ آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، آپ عمل کریں، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ دیکھیں، میں اس حق میں مطلب اس لیول پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم عمل کر سکیں نا، تو تھوڑی چیز لے لیں، اس کو اچھے سے پڑھیں، اس پر اچھے سے عمل کریں، پھر اس سے آگے چلیں۔ حضرت عمر، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی، 7 سال میں سورہ بقرہ، یعنی ہم اس کی ایک آیت سیکھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں جو سیکھ رہے، اور کیا مشکل ہے اس میں؟ کچھ بھی مشکل نہیں تھا، آسان سے اعمال تھے، لیکن یہ کہ چونکہ ہم نے اس کو بار بار پڑھا نہیں، صبح پڑھ لیا اور بس سارا دن پھر ٹائم بھی نہیں ملا، تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اسکرین شاٹ لے لیں، موبائل تو آپ اٹھاتے ہیں کسی نہ کسی کو کال کرنے یا کوئی میسج چیک کرنے کے لیے، تو ایک فولڈر الگ اس میں بنا لیں اسکرین کے اوپر، جس پہ آپ ڈال دیا کریں، اور اس کو کھول کے پڑھ لیا کریں۔ آپ کی مین اسکرین کے اوپر بن جاتا ہے نا فولڈر ایک نیا، تو اس میں ڈالتے جایا کریں آپ، اس میں دعا بھی ڈال لیں اور حدیث بھی ڈال لیں، پکچر اس کی۔ اس لیے میں کہتی ہوں خود اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ گیلری سے پھر آپ آرام سے اس کو شفٹ کر سکیں گے۔ جی سکینہ۔ جی یاد کرنے کا جو آپ نے ایک بتایا تھا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ لکھتے جائیں، تو اس طرح سے آسانی سے یاد رہ جاتا ہے کہ اس حدیث میں جو ڈوز ہیں وہ سارے لکھنے سے یاد رہ جاتے ہیں۔ جیسے بھی آپ کو ایزی ہے، مجھے تو جو آئیڈیا سمجھ آتا ہے نا، پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر لیتی ہوں۔ سم ٹائم کچھ کام میں خود کر رہی ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، بعض اوقات میں کسی اور کو کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے پسند آتی ہے وہ چیز، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اس کو رپیٹ مطلب دوہرا لیا کریں سارے دن میں، جو بھی صبح سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور دعائیں جب میں کہتی ہوں کہ اس کو دعا میں شامل کریں، تو ان کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد ہو جائیں گی، پھر آپ اپنے سجدوں میں ان کو پڑھ سکیں گے نا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ آج کی حدیث جو ہے یہ بھی صدقات سے ہی متعلق ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کلو ہر سلامہ جو من الناسی انسان میں اس پر صدقہ ہے، کل یوم تطلع
فیہ الشمس، ہر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ہر دن ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ واجب ہے۔ اب اگر ہمیں یاد نہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقات ہیں، تو پھر ہم کیسے اپنے سارے جوڑوں کی طرف سے روز 360 صدقے دے سکتے ہیں؟ تو جو یاد رکھیں گے تو کریں گے نا، بے سوچے سمجھے جو عمل کیا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ کہ اس میں ثبات نہیں ہوتا، دوسرا وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا، تیسرا یہ کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول کرے گا، لیکن یہ کہ بہرحال شعور کے ساتھ کیا ہوا عمل اور نیت کے ساتھ کیا ہوا عمل جو ہے وہ اس میں شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ لازماً قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے بیچ میں عدل کرنا، انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے دو بچے آتے ہیں آپ کے پاس جھگڑتے ہوئے، اب اس وقت آپ ان کے بیچ میں عدل و انصاف کے ساتھ جب فیصلہ کریں گی تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے اس شعور کے ساتھ اپنے بچوں کے جو معاملے ہوتے ہیں ان کو حل کیا ہے؟ ہم کہتے چلو چھوڑو 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 چلو تم بھی چھوڑو تم بھی چھوڑو، حالانکہ ایک نے ایک کے اوپر زیادتی کی ہوتی ہے۔ ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، ان کو صحیح طرف گائیڈ کرنا، ان کے بیچ میں اگر کسی ایک نے دوسرے سے زیادتی کی ہے تو دوسرے کو کمپنسیٹ کرنا، بعض اوقات آپ کو اپنے پاس سے کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کریں، آپ بتائیں کہ یہ اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ یہ عدل ہے۔ پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں، اگر آپ کسی ایسی پوسٹ پر بیٹھے ہیں یا ویسے ہی آپ کے پاس آپ کی والدہ کا فون آ جاتا ہے، وہ آپ سے کسی کے بارے میں شکوہ کرتی ہیں، اب آپ منصف ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ نے عدل کرنا ہے، آپ بتائیں والدہ کو، ریئلائز کرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں تو انہیں بتائیں کہ نہیں آپ غلطی پہ ہیں، دوسرا جو فریق ہے ان کی غلطی نہیں ہے، ہمیں اس کو ایسے نہیں ایسے دیکھنا ہے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو یہ کیا ہوگا؟ عدل ہو جائے گا، ہماری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور پھر آگے آپ خود اس کو مختلف سچویشن کے اوپر رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّةٍ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَتُعِينُ اور تمہارا مدد کرنا، الرَّجُلَ ایک آدمی کا، یعنی تم میں سے ایک آدمی کا مدد کرنا، فی دابتہ اس کی سواری کے معاملے میں، فتحملہ تو وہ اس کو سوار کرا دے، علیہا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا؟ کہ آپ کسی کو سواری میں مدد دیں۔ چھوٹا بچہ کار میں اوپر بیٹھ نہیں پا رہا، گاڑی میں، موٹر بائک پر، باپ اس کو نیچے سے اٹھا کر اوپر بٹھاتا ہے، وہ خود بخود بٹھاتا ہے، اس کے اندر ایک وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ نے محبت ڈالی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایک آٹو ہوتا ہے، آٹو موڈ پہ انسان لگا ہوتا ہے، بچہ چھوٹا اٹھا کے اس کو اوپر بٹھا دیا، لیکن اگر نیت یہ ہوگی نا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ بیٹھنے لگے ہیں، گاڑی میں سوار ہونے لگے ہیں، آپ کی بزرگ ساس ہیں، سسر ہیں، کوئی اور مریض ہے آپ کے ساتھ، کسی طرح سے بھی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سواری پر گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دیتے ہیں، یا آپ بس میں سوار ہونے لگی ہیں، آپ کے ساتھ ہی کوئی اور خاتون ہے، انہوں نے کوئی بچہ اٹھایا ہوا ہے یا کچھ، تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں یا جس طرح بھی ان کو مدد کرتی ہیں سواری میں، تو یہ ایک اچھا اخلاق ہے۔ لیکن اگر یہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہو جائے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر کے عمل میں۔ کافر جو ہے یہ سارے کام کرتا ہے، ہم سے کہیں زیادہ بہتر اخلاقیات ہیں اس وقت نان مسلمز کی، نان مسلم معاشروں میں، لیکن یہ کہ ان کے لیے اجر نہیں ہے۔ اجر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیچھے نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خاطر عمل نہیں۔ تو ہم بھی یہی عمل کر لیں اور نیت اپنی کر لیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہو جائے، تو پھر صدقے کی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی اس کے فوائد ہیں، وہ سب کے سب ہمیں ملیں گے اور اللہ کی رضا ہمیں ملے گی۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں علم ہوگا، جب ہم چیزوں کو یاد رکھیں گے۔ او ترفعوا له علیہا، او یا ترفعوا
تیرا اٹھانا لہو اس کے لیے، علیہا اس کی سواری پر، متاعن متاعہو اس کا سامان، صدقہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی پر، کسی کی سواری پر اس کا بوجھ لاد دینا، سامان رکھ دینا۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے، سواری ہے، وہ اپنا بیگ اوپر رکھنا چاہ رہی ہیں، نہیں رکھا جا رہا، آپ ان کا رکھ دیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ دوسری معنوں میں جب بھی آپ اس نیت سے کسی کی مدد کریں گے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور بھلی بات کہنا صدقہ ہے، اچھی اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں۔ ہماری دن کا ایک بڑا حصہ اس طرح سے گزرتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اچھی بات بتائیں۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے دروازے پہ آیا ہوا سائل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتائیں۔ بچہ چیخ رہا ہے، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چیخنے والے نہیں تھے، تو ہم نے بھی نہیں چیخنا، آپ بھی نہ چیخو۔ آپ ویسے بھی بچوں کو مینرز سکھاتے ہیں، لیکن یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ کبھی ہم نے سوچا اس طرح؟ اگر ہم اس طرح سوچ کے عمل کریں نا، آپ یقین کریں کہ پھر ہمارے اندر وہ فیلنگ آئے گی، وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنین کی بیان کرتے ہیں نا، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے دیگر اذکار بھی ہیں مسنون، وہ تو کرنے ہی ہیں، لیکن یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا۔ تو پھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر عمل میں جب اللہ اللہ آپ کے اندر ہو رہا ہوگا، تو پھر کیوں نہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ شعوری بن جائے گا۔ وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا، وَكُلُّ اور ہر، خطوتن قدم، تمشیہا جو اٹھایا جاتا ہے یا جو تم اٹھاتے ہو، الی الصلاۃ مسجد کی طرف یا نماز کی طرف، صدقہ وہ بھی صدقہ، ایک ایک قدم چل کے جانا صدقہ ہے۔ اور اسی طرح گھر میں آپ اگر مسجد ظاہرہ نہیں جاتی خواتین، تو گھر میں جو چلتے پھرتے ان نماز کی طرف دھیان لگا رہتا ہے، اور آپ جلدی جلدی اپنا کام سمیٹتی ہیں کہ میں وقت پر اول وقت میں نماز پڑھ لوں، یا آپ جہاں نماز کی طرف جاتی ہیں، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ ایفرٹ بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، لیکن اگر نیت خالص ہوگی۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى، وَتُمِيتُ اور تمہارا اٹھانا، الْأَذَى تکلیف دہ چیز کو، عن الطریق راستے میں سے، صدقہ یہ بھی صدقہ۔ اور راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، جیسے اس دن میں نے مثال دی تھی کہ بچوں کے کھلونے گرے ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے آنے کا ڈر ہوتا ہے، تکلیف کسی کے لیے ہوتی ہے، تو وہ آپ اٹھاتے رہیں بار بار، آپ بار بار بچے گراتے ہیں، آپ بار بار اٹھائیں، بار بار آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے کمرے کی کوئی سیٹنگ ایسی ہے جس میں ٹیبل وغیرہ کچھ ایسے پڑی ہوئی ہے، چیئر ٹیبل یا کوئی اور، جو راہ جاتے ٹکرا رہی ہے، آپ کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، بزرگوں کو مشکل ہوتی ہے ایسی سیٹنگز میں، شارپ ایجز ہوتے ہیں ٹیبلز کے، تو وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو پھر آپ صرف اس نیت سے کہ گھر میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، مہمانداری ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، تو آپ ایسی سیٹنگ نہ کریں، ایسی چیز کو ہٹا دیں بیچ میں سے، ایسا جو آپ کا ایک ڈیزائن ہے کمرے کا اس کو آپ چینج کر دیں، تو یہ بھی آپ کے لیے آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے، اور بہت بہترین صدقہ، بہت بہترین صدقہ۔ اس میں تو پھر آپ کو ایڈیٹو جو ملے گا اجر، وہ اس کا بھی مل جائے گا، آپ کی جو خیر خواہی ہے دوسروں کے لیے، اور ایک اور چیز کا صدقہ ملے گا، آپ کا ایمان سٹرینتھن ہوگا جب آپ کے ہاتھ اور زبان سے سارے محفوظ ہو جائیں گے، وہ آپ کی بنایا ہوا سیٹنگ ہوتی ہے نا، جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم سب یہ کوششیں کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، لیکن پیچھے کبھی ہم شعوری طور پر اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کراتے کہ یہ میں صدقہ کر رہی ہوں، یہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ جب کر لیں تو پھر ظاہر ہے پھر انسان جو ہے وہ اس کا ایک اللہ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ سا ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کی خاطر کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ایکنالج کرتے ہیں۔
वकाना सअयुकुम मशकूरा। अल्लाह ताला तो अशकूर हैं, वो तो कभी भी जाया नहीं करते अजर।